علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہے کوئی جو یہ اعتراف کرے کہ ہم اہل کوفہ ہیں جو حسین کی شہادت کے بعد خاموشی سے پھر کسی حسین کی آمد کے منتظر ہیں؟ ہے کوئی جو یہ اعتراف کرے کہ ہمارے ہونٹوں پر خاموشی کا سایہ ہے اور ہمارے دلوں میں جدید وقت کا خوف طاری ہے؟ ہے کوئی جو یہ اعتراف کرے کہ ہم اپنے حکمرانوں کی پیٹھ پیچھے تو ان کی برائی کریں گے لیکن ان کے سامنے آتے ہی ان کی ایک نظر عنایت کے لیے ان کی شان میں ایک قصیدہ لکھیں گے، ان کی عظمت کے ترانے گائیں گے؟ ارے قوم عالم، تم ریمن ڈیوس کی رہائی پر اس قوم کی خاموشی کی بات کرتے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ خاموشی کے گہرے سکوت میں ڈوبی یہ بہس قوم امریکی یاشربازی حاصل کرنے کے لیے اسے اس ریاست کا سربراہ تک بنا سکتے ہیں؟ ارے تم آفیہ صدیقی کی قیادت پر اس قوم کی منافقت کی بات کرتے ہو؟ دام لگاؤ، دام لگاؤ، دام لگا کر دیکھو قوم عالم، ہم تہواروں میں لگی قائد کی تصویر تک بیچنے کو تیار ہے۔ ارے قوم عالم، تم اس ملک کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کی بات کرتے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ خاموشی کے گہرے سکوت میں ڈوبی یہ بے حس قوم ان تمام برائیوں اور ان تمام مسائل کے باوجود اشوک کی چکی میں پستی آئی ہے، پستی رہے گی؟ برائے وقار، میں اعتراف کرتا ہوں کہ ہم اہل کوفہ ہیں جو ایک حسین کی شہادت کے بعد خاموش بیٹھے کسی اور حسین کی آمد کے منتظر ہے کہ ہمارے منصف کا سر ہمارے ہی خون دریزوں پہ بولتا ہے کہ سننے والوں یہاں آنا، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے۔ زمانے والوں، تمہارے محسن نے جان دی ہے تمہاری خاطر سسک کر تمہاری سوچوں میں جینے والا تمہارے تیروں سے مر گیا ہے، تمہاری سوچوں میں جینے والا تمہارے تیروں سے مر گیا ہے۔ صدر علی وقار، آج جو خاموشی ہمارے ہونٹوں پر رقص کر رہی ہے وہ در حقیقت خاموشی نہیں، ایک پیام ہے، ہماری غیرت، اہمیت، احساس اور اتفاق کی موت کا پیام۔ یہ پیام ہے ہمیں احساس دلانے کا کہ اگر ہم یوں ہی خاموشی سے سب کچھ برداشت کرتے رہے تو ان قریب ہماری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ یہ پیام ہے ہمیں بتلانے کا کہ اگر ہم وطن کی عزت کا سودا کرنے والوں کو مسند اقدار پر بٹھاتے رہیں گے تو ان قریب ہماری رگوں سے آزادی کا لہو بہنا بند ہو جائے گا۔ یہ پیام ہے ہمیں بتلانے کا کہ اگر ہم اپنی قوم کے جعفر و سعدوں کو واشنگٹن میں کسی گھوڑے کی میز پر بیٹھ کر مسکراتے ہوئے اپنے ہی شہریوں کی قیمت لگاتے دیکھتے رہیں گے تو ان قریب ہمیں قصہ ماضی بنا کر تاریخ کے اوراق سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹا دیا جائے گا۔ یہ پیام ہے ہمیں بتلانے کا کہ اگر ہم اپنی قوم کے جعفر و سعدوں کو واشنگٹن میں کسی گھوڑے کی میز پر بیٹھ کر مسکراتے ہوئے اپنے شہریوں کی قیمت لگاتے دیکھتے رہیں گے تو ان قریب ہمیں قصہ ماضی بنا کر تاریخ کے اوراق سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹا دیا جائے گا۔ یہ پیام ہے ہمیں بتلانے کا کہ اگر ہم قائد کی تصویر کے سامنے بیٹھے کسی بھی صاحب اقتدار کو ایمان، اتحاد اور تنظیم کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے دیکھتے رہیں گے تو ان قریب ہمیں تاریخ کے اوراق سے مٹا دیا جائے گا۔ یہ پیام ہے ہمیں بتلانے کا کہ اگر ہم اقبال کے دیش میں اس کے شہیدوں کو پہاڑوں کی چٹانوں پر بسیرا کرنے کی بجائے وائٹ ہاؤس کی دہلیز پر سر جھکائے مشکولے گرائے تھامے دیکھتے رہیں گے تو ان قریب غیرت مند لوگوں کے اسلامک جمہوریت پاکستان میں نہ تو غیرت ہوگی، نہ اسلام ہوگا، نہ جمہوریت ہوگی اور نہ ہی پاکستان ہوگا۔ صدر علی وقار، یہ پیام ہے، ایک سوال ہے جو ہماری خاموشی کے باعث، ہمارے ہی سوال کے جلتے ہوئے لالازار، ہماری خاموشی کے باعث ڈرون کی آگ سے اترتے ہوئے لاشیں پکار پکار کر ہم سے یہی سوال کرتے ہیں کہ کب تمہارے لہو کے دریدہ عالم پھر کیا پوچھیدے محشر میں ہوگے رقم، اب قیرات تا قیرات کب تمہارے قدم لے کے اٹھے گا وہ بحر کلیت قیم جس میں ڈل جائے گا آج کے دن کا جس میں ڈل جائے گا آج کے دن۔ صدر علی وقار، اس ایوان میں جتنی بھی تالیاں بجی ہر تالی ایک جذبہ ہے، ہر تالی بجانے والا ایک محرک، ایک زندہ شخص ہے اور آج میں زندہ جگہ جذبوں کو ایک پیام دینا چاہتا ہوں کہ اٹھو، کہ مجھے اپنی نوجوان نسل میں شعلہ محتاط دکھائی دیتا ہے جو اپنی کرنوں سے خاموشی کے ہر سود کو پاش پاش کر دے گا، کہ میں دیکھتا ہوں کہ نئی نسل کا یہ جوان اس عزم کو لے کر دنیا کے سامنے کھڑا ہے کہ آپ ہی مانا ہمارے لفظ
बेखुदी में फर्क आया है। मगर ऐ दुश्मने दिल गमज़दों पे मुस्कुराना मत, तुम्हारा ताज़ियाना कर्ज है हम पे बुलाना मत। अभी तो बेकसों की आखिरी तलवार चलनी है, अभी तो शाम डलनी है, अभी तू देख ले मुझ पे जुल्म का फिर सारी है, अभी तो जंग जारी है, अभी तो जंग।